آج کے ٹائم میں ایسے واقعات، ایسی کہانیاں ہمارے بچوں کو سنتے ہیں، ہم خود سنتے ہیں، اس سے انجوائے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ مطلب کہ جو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور ایسے واقعات سنتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں ایسے بہت سارے واقعات جو سچی ہے اور ان سے ہمیں ہدایت بھی ملتی ہے۔ ہم آج کل اپنا جو پچھلا جو کچھ ہے، ہمارے دین اسلام میں جو کچھ بیتا ہے، ہم تک دین جیسے پہنچا ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا، بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے تک اسلام کیسے پہنچا۔ ہمیں اپنے بچوں کو کتابیں پڑھانی چاہیے، کتابیں جو ہمارے کتب خانے میں موجود ہوتی ہے، ہر زبان میں آج کل موجود ہے، ہندی، عربی، اردو میں، تو ہم اس کو پڑھاتے نہیں ہیں اور دنیا داری میں ہی لگا دیتے ہیں۔ دنیا داری کرنی اچھی بات ہے، مگر ساتھ میں دین کا علم بھی ہونا ضروری ہے۔ تو میں یہ سیریز چلایا ہوں جو واقعہ کے بارے میں ہے کہ ہمارے جو پہلے گزر چکے ہیں، جو ہمارے درمیان واقعات وغیرہ واقعہ ہوئے، کہانی ہے، کہانی اس کو کہتے ہیں جو بنایا ہوا رہتا ہے، مگر یہ کہانی نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ یہ ہمارے سے پہلے جو گزرے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے ہمیں۔ تو ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھ ملتی ہے، تو ہمیں یہ واقعات وغیرہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور میں سلسلہ بائی سلسلہ آپ کو بتاتے رہتا ہوں واقعہ۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پچھلے جو واقعہ ہوئے وہ کیا اسے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک پہلوان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو اس کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بنی ہاشم میں بنی ہاشم قوم ہے جو سعودی میں تھا، اب ہے بھی۔ تو بنی ہاشم میں ایک مشہور شخص رکانہ نام تھا، نامی بڑا زبردست پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ یہ تھا کہ اسے کسی نے بھی نہیں گرایا تھا پہلوانی میں۔ وہ ایک جنگل میں، جسے عزم کہتے اس جنگل کا نام، تو اس میں رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا، بہت مالدار بھی تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس طرف جا نکلے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، تو ہی وہ ہے جو ہماری لات و عزا کی توہین و تحقیر کرتا ہے، اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو میں آج تجھ کو مار ڈالتا۔ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھو تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ اگر کشتی ہی کرنا تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو پہلے تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تو کوئی بھی ظاہر سی بات ہے، جو زیادہ طاقتور ہوگا اس کو اگر کوئی کمزور کی ٹھیک ہے لڑائی کر، تو وہ تو غرور کرے گا ہی اور حیران بھی ہوگا۔ تو اسی طرح رکانہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر کہا چل ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جھپٹے میں، جب لڑائی شروع ہوئی، مطلب کشتی شروع ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی بولا کہ اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں دیا، ایک بار اور موقع دے۔ دوسری مرتبہ کشتی لڑے، حضور سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا دیا۔ رکانہ نے کہا کہ اے محمد، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرا لات و عزا مجھ پر ناراض ہے اور تمہارا خدا تیری مدد کر رہا ہے، خیر ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و عزا ضرور میری مدد کریں گے۔ حضور نے تیسری دفعہ کی کشتی بھی منظور فرمائی، تیسری مرتبہ بھی اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ اور بولا کہ اے محمد، میری ان بکریوں میں سے جتنے چاہے تو بکریاں لے لے۔ حضور نے فرمایا، رکانہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان اگر ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ گے۔ وہ بولا، یا محمد، مسلمان تو ہو جاؤں، مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، تیرا مال تجھی کو مبارک۔ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی عزم کی طرف تشریف لے گئے ہیں، بے چین تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، مبادہ حضور کو ایذا دے۔ حضور کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے، جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زور آور اور دشمن اسلام میں رہتا ہے؟ حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے، پھر کسی رکانہ سے کیا پرواہ۔
لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ حضور نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر بہت خوش ہوئے اور عرض کیا کہ حضور وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے نہیں گرایا تھا، اسے گرانا اللہ و رسول کا کام ہے۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ سبق ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فضل و کمال کے منبع و مخزن ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت حضور کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی۔ مخالفین کے دل میں بھی حضور کے فضل و کمال کو جانتے تھے، لیکن دنیا کے خوف سے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے واقعات وغیرہ جتنے ہمارے کتابوں میں لکھے گئے، ہمیں اس سے پڑھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسلام ہے کیا چیز۔ آج کل تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں اور مسئلہ مسائل ایسے ہی جھاڑتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے کتابوں سے سیکھنا ہے، پتہ کرنا ہے ہمارے اسلام نے ہمیں کیا بتایا، کیا سلوک دیا ہے، کیا کرنے کے لیے کیا، کیا نہیں کرنے کے لیے کیا کہا گیا ہے، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور ہم کتابیں آج کل پڑھتے نہیں، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ تو میں سوچا ایسے واقعات دنیا کے سامنے، مطلب اسلام میں ایسے واقعہ ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہے بھی کہ نہیں۔ تو ہم ایسے واقعات کا سلسلہ اس چینل پہ چلا رہے ہیں۔ تو آپ اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہم بہت ساری مسئلہ مسائل کی دینی باتیں اس چینل پہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب میں ضرور دوں گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔